حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی۔ کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے تھے اور ہر دروازے پہ دستک دیتے اور کہتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت علی جاتے جاتے ہر دروازے پہ دستک دیتے اور کہتے الصلاۃ خیر من النوم۔ اور جب کوفے کی جامع مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک بدبخت خنجر لیے ہاتھ میں کھڑا تھا۔ جب اس نے خنجر حضرت علی کو مارا تو حضرت علی نے کہا فزت برب کعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت علی کے آخری الفاظ تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار ہو گیا، حضور آئے تیمارداری کے لیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی طبیعت خراب ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا، پتہ نہیں حضور بچوں گا بھی کہ نہیں۔ تو حضور نے کہا علی تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک تیری داڑھی لہو سے بھر نہ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ خنجر لگنے کے بعد جب میں نے نیچے دیکھا نا تو میری داڑھی لہو سے بھر گئی تھی۔ میں نے کہا بس بھائی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں حضرت علی نے سجدے میں سر رکھا۔ اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس نے اپنے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپا اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو یہ وصیت کر گئے کہ بیٹا جینا اس کا ہے جو اسلام کے لیے جیے، اور مرنا اس کا ہے جو اسلام کے لیے مرے۔ حضرت علی شیر خدا خاتم الخلفاء تھے۔ خلافت اسلامیہ حضرت علی پر ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس دن ان کا وصال ہوا تو ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اسی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خزانے کا سارا مال ایک رات میں پہلے تقسیم کر دیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑے اور اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تیرے لوگوں کی امانت ان تک پہنچا دی۔ 21 رمضان المبارک کی رات کی شام ڈلی تو حضرت علی شیر مرتضیٰ رخصت ہو گئے۔